ہمارے حاجی صاحب کو اتنا یقین تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب، جب یہ مرکز بنانا تھا تو بہت ساری کمپنیوں والے آئے، انہوں نے کہا یہ بلڈنگ ہم بنائیں گے. تو حاجی صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی تم تو پیسے مانگو گے، اور پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے تو مفت میں بنانی ہے، جاؤ. اور وہ سب کمپنیوں والے بھاگ گئے، مفت کی کون بناتا ہے، اس میں کروڑوں روپے لگیں گے. تو وہ تو چلے گئے. بس پھر حاجی صاحب یہ 3 صورتیں پڑھتے رہتے، 3 صورتیں پڑھتے رہتے. ہر ایک سے پیسے نہیں لیتے تھے. وہ مجھے کسی رشتہ دار نے پیسے دیے، اور میں تو پھنس گیا، کیوں لیے ہیں؟ اس کے لیے تو قبول کرنے کی 10 شرطیں ہوتی، الٹا میرے اوپر مصیبت بن گئی. اب اور کوئی لیتا نہیں، حاجی صاحب کے پاس جاؤ تو وہ سنتے نہیں، تو ہر ایک سے نہیں لیتے تھے. ایک آدمی 1 کروڑ روپے لے کر آیا تھا کہ بینک سے لیے، اس نے کہا جی ہاں. حاجی صاحب نے کہا واپس لے جاؤ. اس نے کہا 1 کروڑ روپیہ، وہ کہاں 1 کروڑ واپس کرنے، نظر نہ ہو یہاں پر، چلو جی. تو وہ پڑھتے رہے، آخری 3 صورتیں پڑھتے رہے. جب مولانا زبیر صاحب آئے انڈیا سے، بننے کے بعد بیرون کمرہ بن گیا، مستورات کا وہ بن گیا، یہاں کی مسجد بن گئی. تو حاجی صاحب نے کہا اگر ہم قسم کھائیں کہ ہماری یہ ساری مسجد 3 صورتوں نے بنائی ہے تو سچ ہے، ہماری یہ ساری مسجد 3 صورتوں نے بنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یکفیک من کل شیء، وہ تو خیر کس کے لیے کیا مقصد تھا اس کا یا کیا تھا وہ تو علماء بتائیں گے، لیکن حاجی صاحب کا یقین یہ تھا کہ ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے. کیونکہ بلڈنگ بھی بن گئی. تو اس لیے خیر تو بات ادھر آ گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد بنوائی، اور مسجد کو پھر اعمال سے آباد کیا. مسجد میں آنے والوں کو سیکھنا سکھانا، جو نئے آتے تھے ان کو سکھایا جاتا تھا. جیسے حضرت عقبہ بن عامر جو تھے یہ ساتھ رہتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، میں اور اللہ کے رسول، آپ سواری پر تھے، سواری ایک ہی سواری تھی، تو آپ سوار تھے، میں پیدل تھا. کئی میل چلنے کے بعد آپ نے فرمایا اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی اور پیدل چلنے والے آدمی دونوں کی رفتار برابر ہوتی ہے، بالکل برابر. ہم نے اونٹوں کے ساتھ وہاں افریقہ میں سفر کیے، تو وہ آپ نے آگے جا کر پوچھا کہ عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہو جاتے؟ کہنے کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ سوار میں پیدل، میں تو جی. بس پھر کہتے ہیں پھر چند کلومیٹر کے بعد پوچھا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کے آگے نہیں کہنا، یہ تو بے ادبی نہ ہو گئی. کہ میں نے سوچا اب اگر پوچھیں گے نا تو میں کہوں گا جو آپ کی منشا ہے میں وہی کروں گا. پھر حضور نے چند کلومیٹر کے بعد پوچھا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جیسے آپ کا حکم ہوگا. حضور چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے، ہم نے کہا تم چڑھ جاؤ. پھر کئی میل تک پھر میں اوپر تھا اور آپ چل رہے تھے. مفتی حبیب الرحمن صاحب نے بڑا اعلیٰ شاندار بیان فرمایا. مکمل بیان یہاں سے ابتدائی بیان سماعت فرمائیں. اکابرین کے عجیب و غریب واقعات، خصوصاً مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے عجیب و غریب واقعات بیان فرمائے ہیں. آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. کمنٹ کریں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، مخلوق بدلتی رہتی ہے تو مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے مرکز بھی بدلتے رہتے ہیں. خالق بدلتے نہیں، اس لیے خالق سے فائدہ اٹھانے کا مرکز بھی نہیں بدلتا. مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے مرکز کسی زمانے میں مصر تھا، پھر کوئی اور ملک ہو گئے، پھر کوئی اور ملک ہو گئے، آج کوئی اور ملک ہیں، کل کو کوئی اور ملک ہوں گے. لیکن خالق سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ جل شانہ سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارنی ہے، تو
تو اس کا مرکز آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیت اللہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی مرکز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آگے چل کے وہی مرکز بن گیا اور قیامت تک وہی رہے گا. اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا مرکز اس کائنات میں صرف بیت اللہ ہے. اب دور رہنے والے اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ بیت اللہ میں تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. دور رہنے والے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو ایسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی. جب وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر آپ نے کیا کیا؟ پہلا کام مسجد بنائی. دور رہنے والے بیت اللہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس کے لیے مسجدیں بنائی. مسجد اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا مرکز ہے. مسجدیں جو ہیں، مسجدیں المساجد مجالس الانبیاء، المسجد بیت کل تقی، من الف المسجد الفہ اللہ، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا کلما غدا او راح. تو مسجد، اس امت کو مسجد والی امت کہتے تھے. عباس ابن مرداس، ان کے والد جو تھے مرداس، وہ بت بنایا کرتے تھے. ایک بت اپنے لیے خاص بنایا تھا، ساری زندگی اس کی عبادت کی. مرنے سے پہلے بیٹے عباس کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بھی اس کی عبادت کرنا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک دن وہ اپنے بت خانے میں گئے تو بتوں سے یہ آواز آئی. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، قل للقبیلۃ من سلیم کلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد. قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد. اودع زمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد. ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مهتدی. بنو سلیم قبیلے والوں کو بتا دو کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. اس امت کو مسجد والی امت کہتے ہیں. قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد. مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، مسجد والی امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ابھی قباء میں تھے، وہاں پر مسجد بنی، مسجد قباء. آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، وہاں جو بیچ میں گنبد ہے اس میں نشان لگا ہوا ہے کہ اس نشان کے نیچے اونٹنی بیٹھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں جا کر بیٹھی تھی وہاں پر وہ گنبد میں ابھی تک نشان لگایا ہوا ہے. اور وہاں مسجد بنائی. پھر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی. آپ کی مسجد کا کوئی خرچہ نہیں تھا. مسجد میں دو قسم کے خرچے ہوتے ہیں، ایک مستری اور مزدور کا خرچہ. وہاں یہ بھی نہیں تھا. وہاں مستری اور مزدور کون تھے؟ عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ پہلی تعمیر کے وقت تو نہیں تھے، بعد میں جب وہ آئے تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ کے رسول پتھر اٹھا کر لا رہے تھے مسجد کی تعمیر میں. میں نے دیکھا کہ آپ کو بہت وزنی لگ رہا تھا. میں آ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں پہنچا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جاؤ تم اور لے آؤ، یہ میں ہی پہنچاؤں گا. مرد دن کو کام کرتے تھے،
ایک میٹیریل کا خرچہ ہوتا ہے، میٹیریل کا خرچہ بھی کوئی نہیں تھا. آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. صحابہ چلے گئے، پتھر جمع کر دیے پہاڑوں سے، پتھر بھی مفت اور گارا بھی مفت، اور مستری اور مزدور کا خرچہ کوئی نہیں. عورتیں آ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت کے سارے محل تو مردوں نے لے لیے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد دن کو مرد کام کریں گے، رات کو عشاء کے بعد عورتیں کام کریں گے. دن کو مسجد نبوی بنانے کا کام مرد کرتے تھے، رات کو عورتیں کرتی تھیں. مستری مزدور کا کوئی خرچہ نہیں. پھر 3 طرف کی دیواریں بن گئیں، 3 طرف کی دیواریں بنائیں. آپ نے اپنا حجرہ شروع میں تو پیچھے بنایا تھا، لیکن جب قبلہ تبدیل کیا تو وہ حجرہ شروع میں آ گیا، قبلہ تبدیل ہونے کے بعد. ورنہ شروع میں تو قبلہ ادھر تھا تو حجرہ پیچھے تھا. تو مسجد 3 طرف کی دیواریں بن گئیں. صحابہ کرام انصار اپنے باغوں میں چلے گئے، کھجور کے جو خشک تنوں والے درخت، سوکھے ہوئے درخت تھے وہ لے آئے. تو وہ خشک تنے جو تھے وہ مسجد کا ستون بن گئے. وہ مسجد کی شاخیں اوپر، وہ کھجور کی شاخیں اوپر ڈال کر اور مٹی تھوڑی تھوڑی ڈال دی، بوریے ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی. ہلکی بارش آتی تھی تو وہ تو رک جاتی تھی، تھوڑی سی تیز بارش ہو تو ساری اندر آ جاتی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شب قدر اس رات ہوگی جس رات ہم کیچڑ میں سجدہ کریں گے. 21 رمضان کی رات کو صحابہ کہتے ہیں رات کو بارش ہوئی تو فجر کی نماز پڑھا کر آپ جب ہماری طرف مڑے تو آپ کی پیشانی پر اور ہاتھوں پر کیچڑ کے نشان تھے. پھر مسجد نبوی میں کوئی واش روم نہیں تھے، بیت الخلاء نہیں تھے، وضو خانہ نہیں تھا، وضو خانہ کوئی نہیں. مہمان تو بہت آتے تھے تو مسجد باہر 3 کنویں تھے، مہمان ان کنویں سے وضو کر کے آ جاتے تھے. اور مدینہ منورہ والے اپنے گھروں میں کنویں، وہاں سے وضو کر کے آتے تھے. بیت الخلاء کے لیے باہر جایا کرتے تھے. گھر میں انتظام نہیں تھا، کوئی مسجد میں کوئی انتظام نہیں تھا. اس مسجد میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. سن 9 نبوی ہجرت کے بعد سن 9 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلا چراغ لے کر مسجد نبوی میں آئے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اللہ تیری قبر کو روشن کر دے، تو نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا. مسجد نبوی میں روشنی تب آئی جب پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی. پورے عرب میں دین کی روشنی پھیلنے کے بعد اسی لیے آپ کو ترغیب دینی پڑتی تھی، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اندھیروں میں مسجدوں کو بکثرت جانے والوں کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اندھیروں میں آتے تھے، روشنی کوئی نہیں، مسجد میں لائٹ ہی کوئی نہیں. پہلا چراغ سن 9 ہجری میں آیا. مسجد نبوی میں چٹائیاں بھی نہیں تھیں، گھڑی کوئی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، تو پھر باقی چیزیں تو مسجد نبوی میں نہیں. گھڑیاں کوئی نہیں، تالا نہیں لگانا پڑتا تھا کیونکہ دنیا کے سامان ہے ہی نہیں. دنیا کے سامان ہوں گے تو باہر تالا لگانا پڑتا، اس لیے چٹائیاں ہی نہیں تھی. ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب تم قالینوں پر بیٹھو گے، لما تجلسون علی الانمار. انہوں نے کہا وَأَنَّا لَنَا الْأَنْمَارُ یا رسول اللہ، قالین کہاں سے آئیں گے، کھجور کے پتے کی چٹائیاں بھی نہیں ملتی. آپ نے فرمایا اِنَّهَا سَتَكُونُ، ان قریب آ جائیں گے، لیکن اس وقت دلوں کی یہ حالت نہیں رہے گی جیسے پاک دل اب ہیں. دنیا کی چیزیں جتنی آتی ہیں تو دل خراب ہو جاتا ہے. مولانا احسان صاحب ایک ہی بات جی، ملتان ہم گئے، وہاں 7 مرلے میں وہ پہلے مرکز تھا پرانا، پھر نیا مرکز انہوں نے 7 ایکڑ میں بنایا. تو مولانا نے ان سے ایک ہی بات پوچھی کہ 7 ایکڑ کو چلانے کے لیے جو روحانیت چاہیے وہ روحانیت بھی ہے یا صرف بلڈنگ بنا لی؟
یہاں بھی یہی کہتے تھے، ہر جگہ یہی کہتے تھے، اس بلڈنگ کو چلانے کے لیے جو روحانیت چاہیے وہ بھی ہے یا صرف بلڈنگ بنائی ہے؟ تو مرکز تو کیسے چلتے ہیں؟ بہرحال مسجد، سادگی والی مسجد، اس مسجد میں کوئی چٹائیوں کا انتظام نہیں، مسجد میں واش روم کوئی نہیں، مسجد میں کھانے پینے کا مطبخ بھی کوئی نہیں تھا، علماء کا مطبخ، عمومی مطبخ، کوئی مطبخ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ روزانہ رات کو مہمان تقسیم ہوتے تھے، ہر روز رات کو مہمان تقسیم ہوں گے۔ کوئی نمازی، ہر نمازی جاتے ہوئے مہمان ساتھ لے کر جائے، کوئی 2 کو لے کے جاتا تھا، کوئی 3 کو، کوئی 4 کو۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ روزانہ 80 آدمی، انہوں نے کہا تھا 80 آدمی میرے ساتھ بھیج دیا، ایک اونٹ روزانہ ذبح کرتے تھے، 80 آدمی میرے ساتھ۔ سخی لوگ تھے نا، ان کے گھر کے سامنے ایک درخت والا وہ ستون بنا کر اوپر دسترخوان لگایا کرتے تھے، اوپر کھانا رکھتے تھے، تاکہ اونٹوں والے لوگ آئیں گے تو ان کو نیچے نہ اترنا پڑے، اونٹ کو بٹھانا، اترنا، پھر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کھانا بنا کر اوپر رکھ دیتے، اونٹوں والے آئیں، اوپر بیٹھے بیٹھے کھا لیں اور آگے چلے جائیں۔ ایسے سخی لوگ ہوتے ہیں۔ تو 80 آدمی تو وہ لے کر جاتے تھے، پیچھے جو بچ جاتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے جاتے تھے، کبھی کبھی گھر والوں کو فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ یہاں بھی شروع میں ایسا ہوا کہ ہمیں تو پہلے دن سبق میں بتاتے تھے استاد کے رائونڈ میں کہ مجمع سے کھانا بچے گا تو تمہیں ملے گا، نہیں بچے گا تو سبق، کینٹین بھی نہیں ہوتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دسترخوان پر بیٹھے مولانا عبد الرحمن صاحب آئے کہ بھائی مجمع کا کھانا ختم ہو گیا، اٹھ جاؤ مدرسے میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج صبر کر لیں۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ جہجہ ایک آدمی تھا، بہت لمبا چوڑا، بنو غفار قبیلے کا تھا۔ وہ ایک دفعہ آیا تو اس کو کوئی بھی نہیں لے کر گیا۔ عشاء کے بعد مہمان تقسیم ہوتے تھے تو لوگوں نے کہا اتنے لمبے یہ تو بہت زیادہ کھاتا ہو گیا، اس کو کوئی نہیں لے کر گیا۔ کافر تھا، کافر بھی آتے تھے، کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھنے کے لیے آتے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔ تو ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ واپسی پر ان سے حضور پوچھتے تھے کہ میرے صحابہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول نرم کھانا گھر سے ہمیں کھلایا اور خود سخت کھا لیا، نرم بستر پہ ہمیں سلایا، خود بغیر بستر کے سو گئے، تو وہ مہمان کیوں نہ مسلمان ہوتے جن کے میزبانوں نے ان کو ایسے اکرام کیا تھا۔ تو جہجہ کو کوئی نہیں لے کر گیا، اکیلا بچ گیا۔ تو آپ کا معمول تھا، آپ نے اسے آخر میں کہا چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ، اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت آپ کے گھر میں 7 بکریوں کا دودھ، کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی 100 تک بھی تعداد آخر عمر میں پہنچ گئی، 7 بکریوں کا دودھ ہوتا تھا، 7 بکریاں تھیں، ان ساروں کا دودھ وہ پی گیا۔ پھر کھانا اس کے سامنے رکھتے رہے، سارے گھر والوں کا کھانا کھا گیا۔ اس دن سب جو ہے وہ فاقے کے ساتھ تھے۔ بس اگلے دن جب مسجد میں جمع ہوتے تھے تو پھر ہر ایک بتاتا تھا کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا ہے۔ کھانے بھی کھلاتے تھے، ان کو دین بھی سکھاتے تھے، موقع محل کی بات بھی سکھاتے تھے۔ بس صبح پھر مسجد میں لے آتے۔ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے میرا اتنا اکرام کیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اگلے دن پھر مہمان تقسیم ہوئے، پھر اسے جہجہ کو کوئی نہیں لے کر، اور اتنے لمبا آدمی پتہ نہیں کتنا کھائے گا، ہم نہیں لے کے جاتے۔ غریب لوگ تھے بیچارے، ان کا ہم نہیں لے کے جاتے، کوئی نہیں لے کر گیا۔ آخر میں وہ اکیلا بچ گیا۔ آپ نے کہا چلو ہمارے گھر آ جاؤ، ساتھ لے گئے۔ ام ایمن آپ کی باندھی تھی، انہوں نے گھر والوں کو کہا آج پھر بھوکا رہنا پڑے، کل والا آدمی آ گیا، وہ کل سارا کھانا جو کھا گیا تھا نا وہی آ گیا، لیکن دوسرے دن اس نے 1 بکری کا دودھ پیا اور تھوڑا سا کھانا کھایا، اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کل والا آدمی نہیں ہے، لمبا تو اتنا ہی تھا۔ آپ نے کہا آدمی تو کل والا ہے، کل کافر تھا آج مومن ہے،
काफिर 7 आंतों से खाता है, मोमिन 1 आंत से खाता है। काफिर याकुलु बिसबअति अमआ, 7 आंतों से खाता है, मोमिन 1 आंत से खा, एक जल्दी खाना पेट भर गया इसका, आज घर वालों के लिए भी खाना बच गया। ऐसे होता था। मेहमान तकसीम, खिदमत। कई नौजवान तो सारी रात हजूर के साथ हुजरे के बाहर रहते थे, कोई खिदमत पेश आ गई तो हम करेंगे, पानी भर के लाना है, कुछ भी करना है, खिदमत होती थी। मस्जिद नबी में पीछे जहाँ साहब सुफ़ा की जगह थी तो अरब बागों वाले थे, वो उन्होंने 2 लकड़ियाँ वहाँ ऐसे लगाई हुई थी, नीचे लकड़ी और ऊपर 2 शाखा, उसके ऊपर भी लकड़ी लगाई हुई थी। वो अपने बागों से जब आते थे तो खोशा तोड़ कर ले आते, कच्ची पक्की खजूरें लाकर लटका देते थे। तो वो जिसको भूख लगती थी वो खाता रहता है, मेहमान खाएंगे, मेहमान खाएंगे। इसी तरह खिदमत होती थी। वहाँ तालीम का हल्का, वहाँ पर हिदायत, वहाँ पर कारगुजारियाँ, वहाँ पर वो सारे अमाल। मस्जिद नबवी ऐसे अमाल से आबाद थी जैसे हमारे ज़माने में फैक्ट्रियाँ 24 घंटे आबाद रहती। ये फैक्ट्रियाँ हैं ना, 24 घंटे चलती रहती, अल्लाह बचाए। जुम्मे के दिन भी छुट्टी नहीं होती। यहाँ कभी कभी सुबह सुबह चहलकदमी के लिए जाएं तो 6:30 बजे सर्दियों में फजर होती, 6 बजे से पहले हज़ारों औरतें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जा रही हो, मजबूरी में जाती होंगी बेचारी, बच्चों को छोड़ के कौन जाता है। लेकिन वहाँ वो हमारे ज़माने में जैसे फैक्ट्रियाँ 24 घंटे आबाद रहती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद 24 घंटे अमाल से आबाद रहती थी। आधी रात को छठी अजान होती थी। आगे अल्फाज आते हैं तहावी में और भी हदीस की, लियरजी अल काइम व यस्तयक़िज़न नाइम, जो अब तक सो रहा था वो उठकर मस्जिद में आ जाए, और जो मस्जिद में थे वो अब घर चले जाएं। आधा दिन आधी रात, ये तरतीब थी। 8 घंटे वाले तो बात की बात, आधा दिन आधी रात। लियरजी अल काइम व यस्तयक़िज़न नाइम। रात को क्या करते थे? रात को वहाँ नए आने वाले साथियों को तहज्जुद की तरगीब कभी नहीं देनी पड़ती थी, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं था कि पुराने साथी सारी रात सोए रहें। इन पुरानों का रातों को उठकर रोना उन नए आने वालों को बताता था कि रात कैसे गुजारनी होती है। वो भी उठ के खड़े हो जाते, इनके रोने की आवाज़ें सुनकर वो नए भी उठकर खड़े हो जाते। अच्छा, रात को ये काम भी करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्कर लगाया रात को, और रात को चक्कर लगाया। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब कभी मरकज़ का चक्कर लगाते थे रात को 1-2 बजे उठकर। फिर उनकी अगले दिन तबीयत ख़राब हो जाती थी, रोने वाले नहीं नज़र आ रहे, रोने वाले कम हो गए, यही शिकायत रहती। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर लगाते थे। चक्कर आपने लगाया, वहाँ तो खूब रोना धोना चल रहा। इसलिए ये अफ्रीका वाले सारे इमाम अबू हनीफ़ा की तरह, इमाम अबू हनीफ़ा 40-50 साल इशा के वज़ू से फजर पढ़ी, क्योंकि खाना कम खाते थे। जो हमारे जितना खाना खाए वो तो फजर भी पढ़ ले तो बड़ी गनीमत की बात है, वो तो कम खाने के साथ। हाँ, अफ्रीका वाले सारे इमाम अबू हनीफ़ा, खाने को कुछ नहीं मिलता तो फिर वो तो क्या करें, रात जागनी पड़ती है, तो फिर तहज्जुद ही पढ़ते रहेंगे, मुसलमान हैं। इसलिए अब वो रात को आप जब उठकर गए तो आपने देखा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पढ़ रहे थे आहिस्ता आवाज़ में, नमाज में आहिस्ता आवाज़ में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे। तो उस वक़्त तो नमाज में थे। अगले दिन आपने मजलिस में सुबह फरमाया कि अबू बकर तुम आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा अस्माअतु मन नाजैतु या रसूल अल्लाह, जिसको मैं सुना रहा था वो तो आहिस्ता भी सुन लेता है ना। आपने फरमाया नहीं, तुम थोड़ा ऊंचा पढ़ा करो, रात का वक़्त है, तहज्जुद की नमाज है, थोड़ा ऊंचा पढ़ा करो। ठीक है। ए उमर तुम इतना ऊंचा क्यों पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं शैतान को भगा रहा था, आपने ही बताया मेरी आवाज़ सुनकर शैतान भाग जाता है। अतरुदुश शैतान, हाँ, व ऊक़िज़ुल वस्नान, जिसको नींद आए वो मेरी आवाज़ सुनकर जाग जाए। सोने वालों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। आपने कहा नहीं, तुम थोड़ा आहिस्ता पढ़ा करो।
ٹھیک ہے، تو وہاں پر نماز میں قرآن پڑھنا، راتوں کو رونا، اعمال کرنا، یہ اعمال ایک دوسرے کی خدمت، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ماحول میں کوئی آئے اور پھر ویسے ہی چلا جائے۔ یمامہ کا سردار گرفتار ہو کر آ گیا، سمامہ بن اسال نام تھا اس کو آپ نے فرمایا ستون سے باندھ دو۔ آگے نماز ہوتی تھی، پیچھے ستون سے باندھ دی، وہاں کوئی جیل تو تھی نہیں، ستون سے باندھ دی۔ بہت نفرت تھی اسے صحابہ سے اور حضور، لیکن 3 دن جو وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، 3 دن کے بعد آپ نے کہا اس کو کھول دو۔ تھوڑی سی بات آپ اس سے روزانہ کرتے تھے، تو تیسرے دن آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ تو اس نے باہر جا کر کنویں کے پانی سے غسل کیا اور آ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ اس مبارک ماحول کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں؟ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا ماحول۔ پھر اس نے اجازت لی کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، راستے میں مجھے پکڑ لیا تھا، اجازت ہے، آپ نے کہا جاؤ۔ وہاں ابو جہل نے اسے پکڑ لیا کہ سنا تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بے دین نہیں ہو گیا، ہدایت پر آ گیا ہوں، اور اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اب یمامہ کی گندم کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ پھر انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دلوا کر آپ سے سفارش کرائی، تب شروع ہوا۔ تو بہرحال وہ سمامہ جو تھا وہ بدل کلمہ پڑھ لیا۔ اس مبارک ماحول میں آ کر بدلے بغیر وہ نہیں جا سکتے تھے۔ طائف کا وفد آیا، طائف والوں کا، وہ تو اپنے بیوی بچوں کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے کہا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، مسجد میں ٹھہراؤ، مسجد میں ان کو ٹھہرایا۔ 3 دن وہ ماحول دیکھا ہے انہوں نے۔ 3 دن کے بعد وہ اتنے پکے دشمن، وہ بھی کہتے تھے ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، آپس کی محبتیں کتنی زیادہ ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کتنی زیادہ ہے، فرما برداریاں کیسے ہوتی، تعلیم کے حلقے کیسے ہیں، سیکھنا سکھانا کیسے ہے۔ عقبہ بن نافع، عقبہ بن عامر بکریاں چراتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ آئے تو جو آپ کا استقبال ہوا، اس جیسا استقبال اس کائنات میں نہ کبھی کسی کا ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ پھر وہ کہتے تھے ہم اس استقبال میں شریک نہیں ہو سکے، ہم تو اپنی بکریاں جنگل میں چراتے تھے، بکریاں چرانے والے، پھر ہمیں جب اطلاع ملی تو ہم سب چھوڑ کے آ کے ملاقات کر کے پھر چلے گئے۔ بس اب ہمارے امیر صاحب نے کچھ دن کے بعد کہا کہ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد نبوی، اللہ کے رسول اور ہم یہاں بکریاں، 2 آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر لو، ہر 2 میں سے ایک مسجد نبوی میں ایک دن گزارے، ایک دن بکریاں چرائے، ایک دن مسجد نبوی، دوسرے دن دوسرا آدمی جو کل مسجد نبوی میں تھا وہ بکریاں چرائے اور یہ مسجد نبوی میں، رات کو ایک دوسرے کو وہ جو سیکھا ہے وہ سکھا دیں۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں گیا جب مسجد نبوی میں تو میں نے سنا کہ آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، اتنے میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ جو وضو کر کے دوسرا کلمہ کھڑے ہو کے پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا واہ 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 ماشاء اللہ، وضو پر اتنا بڑا اجر۔ تو پہلی دفعہ آئے تھے، انہوں نے بہت شوق کو ظاہر کیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اس سے بھی بڑی حدیث سنائی ہے، تم دیر سے آئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھے حدیث سنائی، ان کا حضور تمہارے آنے سے پہلے یہ حدیث بتائی تھی کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ واہ 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 واہ، بڑا فائدہ ہوا۔
وہ پھر کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میری بکریاں تم ہی لے لو، میں نے ان کو ہدیہ کر دی، میں بس حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ ہر وقت پاس رہتے تھے۔ ان کا نام ہی ردیف رسول اللہ، ردیف رسول اللہ پڑ گیا، اور بڑے علماء صحابہ میں سے بن گئے۔ حضور کے ساتھ رہیں گے تو پھر علماء میں سے بنیں گے۔ جب آخری 3 صورتیں نازل ہوئی میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عقبہ، اس جیسی صورتیں باقی قرآن میں بھی نہیں ہیں، اور اس جیسی صورتیں تورات، زبور اور انجیل میں بھی نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں۔ جو ان کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے یکفی من کل شیء، 3 دفعہ صبح شام پڑھ لے، ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ آمن الرسول آخری 2 آیتیں پڑھ لو گے، کفتاہ، ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ہمارے حاجی صاحب کو اتنا یقین تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب، جب یہ مرکز بنانا تھا تو بہت ساری کمپنیوں والے آئے، انہوں نے کہا یہ بلڈنگ ہم بنائیں گے۔ تو حاجی صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی تم تو پیسے مانگو گے، وہ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے تو مفت میں بنانی ہے، جاؤ۔ اور وہ سب کمپنیوں والے بھاگ گئے، مفت کی کون بناتا ہے، اس میں کروڑوں روپے لگیں گے، تو وہ تو چلے گئے۔ بس پھر حاجی صاحب یہ 3 صورتیں پڑھتے رہتے، 3 صورتیں پڑھتے رہتے، ہر ایک سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ وہ مجھے کسی رشتہ دار نے پیسے دیے، اور میں تو پھنس گیا، کیوں لیے ہیں؟ اس کے لیے تو قبول کرنے کی 10 شرطیں ہوتی، الٹا میرے اوپر مصیبت بن گئی۔ اب اور کوئی لیتا نہیں، حاجی صاحب کے پاس جاؤ تو وہ سنتے نہیں، تو ہر ایک سے نہیں لیتے تھے۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپے لے کر آیا تھا کہ بینک سے لیے، اس نے کہا جی ہاں۔ حاجی صاحب نے کہا واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا 1 کروڑ روپیہ، وہ کہاں 1 کروڑ واپس کرنے، نظر نہ ہو یہاں پر، چلو جی۔ تو وہ پڑھتے رہے، آخری 3 صورتیں پڑھتے رہے۔ جب مولانا زبیر صاحب آئے انڈیا سے، بننے کے بعد بیرون کمرہ بن گیا، مستورات کا وہ بن گیا، یہاں کی مسجد بن گئی، تو حاجی صاحب نے کہا اگر ہم قسم کھائیں کہ ہماری یہ ساری مسجد 3 صورتوں نے بنائی ہے تو سچ ہے، ہماری یہ ساری مسجد 3 صورتوں نے بنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یکفیک من کل شیء، وہ تو خیر کس کے لیے کیا مقصد تھا اس کا یا کیا تھا وہ تو علماء بتائیں گے، لیکن حاجی صاحب کا یقین یہ تھا کہ ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے، کیونکہ بلڈنگ بھی بن گئی۔ تو اس لیے خیر بات ادھر آ گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد بنوائی، اور مسجد کو پھر اعمال سے آباد کیا۔ مسجد میں آنے والوں کو سیکھنا سکھانا، جو نئے آتے تھے ان کو سکھایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت عقبہ بن عامر جو تھے یہ ساتھ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، میں اور اللہ کے رسول آپ سواری پر تھے، سواری ایک ہی سواری تھی، تو آپ سوار تھے، میں پیدل تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد آپ نے فرمایا اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی اور پیدل چلنے والے آدمی دونوں کی رفتار برابر ہوتی ہے، بالکل برابر۔ ہم نے اونٹوں کے ساتھ وہاں افریقہ میں سفر کیے، تو وہ آپ نے آگے جا کر پوچھا کہ عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہو جاتے؟ کہنے کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ سوار میں پیدل، میں تو جی بس۔ پھر کہتے ہیں پھر چند کلومیٹر کے بعد پوچھا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کے آگے نہیں کہنا، یہ تو بے ادبی نہ ہو کہیں۔ کہ میں نے سوچا اب اگر پوچھیں گے نا تو میں کہوں گا جو آپ کی منشا ہے میں وہی کروں گا۔ پھر حضور نے چند کلومیٹر کے بعد پوچھا عقبہ، میں نے کہا قربان ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تم سوار نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ حضور چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے، ہم نے کہا تم چڑھ جاؤ۔ پھر کئی میل تک پھر میں اوپر تھا اور آپ چل رہے تھے۔ ایک سفر میں آپ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ، حضرت علی، 3 کی جوڑی تھی، 3 کی جوڑیوں کو ایک سواری ملتی تھی۔ آپ کے لیے کوئی اسپیشل سواری، 3 آدمی۔ آپ شروع میں انہوں نے کہا جی آپ سوار ہوں، آپ سوار ہو گئے، آگے جا کر آپ نیچے اتر گئے، کب تم سوار ہو جاؤ۔
انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں تو نوجوان ہیں. آپ نے کہا نہیں، تم اگر اس لیے چلتے ہو کہ جوان ہو طاقتور ہو تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ طاقت دی، اور اگر اس لیے چلتے ہو کہ اگر تم اس لیے پیدل چلتے ہو کہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. تو اپنی باری میں آپ پیدل چلتے تھے، اپنی باری میں پیدل چلتے تھے. تو اس طریقے سے صحابہ کے آپ کے کتنا طائف کا سارا سفر آپ کا پیدل تھا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ پیدل گئے. ہمارے مولانا زرمان صاحب نے ان کی بھی تشکیل مکہ سے طائف ہوئی تھی، اور ابھی اس زمانے میں پکی روڈیں نہیں بنی تھی جب یہ نوجوان تھے. کہتے ہمیں کچا سفر تھا، ٹرک والے نے پیچھے ایک ڈرم رکھا ہوا تھا پانی کا، وہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی ہمیں نہیں دیتا تھا، نہ استنجے کے لیے. کہہ رہا تھا پیاس سے مر جاؤ گے، طائف تک پانی نہیں ہے، گزارا کرو، صرف پینے کے لیے دوں گا، پینے کے لیے صرف دیتا تھا بس. اور ہم ٹرک کے اندر وہ ہمیں لے گیا، سارا پہاڑی سفر. یہ جو عمدہ قسم کی سڑکیں بنی ہیں یہ تو ابھی قریب میں بنی. مفتی زین العابدین صاحب سناتے تھے پاکستان بننے کے بعد وہ گئے تو حرم شریف میں ابھی تک کنکریاں بچھی ہوتی تھی. وہ جو حضرت عمر کے زمانے میں جیسے کنکریاں ہوتی تھی، یہ تو ابھی یہ ساری جو ایئر کنڈیشن ہے اور یہ سارے تو ابھی لگے ہیں، ورنہ پہلے تو کوئی سادگی والی مسجد تھی. تو اس لیے اب انہوں نے وہ ساری چیزیں مولانا نظرمان صاحب بتائے، وہ سارا سفر ہم نے ایسے کیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی سفر کیا ہوگا پیدل، تو پھر اس پیدل سفر میں سارے میں تو بہرحال آپ نے مسجد کے اندر سیکھنا سکھانا بھی تھا. مسجد کے اندر جماعتیں آپ رخصت فرماتے تھے، ان کو ہدایات دیتے تھے، اور روزانہ ایسے پابندی سے ہدایت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب جماعتیں بنتی ہیں تو آپ ان کو ہدایات ضرور دیتے تھے. بعض دفعہ کوئی بات رہ جاتی تھی تو ان کو بلاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران بھیجا، اور وہ چلے گئے، پھر کا بلا کر لاؤ، ایک بات اور باقی ہے، پھر ان کو بلا کر لائیں. آپ نے فرمایا کہ ایک تمہارے دل کی چاہت ہے اور ایک میرے دل کی چاہت ہے. انہوں نے عرض کیا آپ کے دل کی کیا چاہت ہے؟ فرمایا کہ تم تو فتح کی خوشخبری سناؤ، اور میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ ایک کافر بھی مسلمان ہو جائے تو 1000 کافروں کے کفر پر مارے جانے سے بہتر ہے. بس جاؤ، یہی کہنا تھا. وہ سمجھ گئے. اب وہاں جا کر نجران میں انہوں نے اپنی جماعت کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کا دعوت دو. پورا نجران مسلمان ہو گیا. پھر انہوں نے خط لکھا کہ اللہ کے رسول کے قاصد کی طرف سے اللہ کے رسول کے نام خط ہے، اور پھر لکھا کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جنگ کا موقع ہی نہیں آیا، سارا نجران مسلمان ہو گیا. ابھی بھی نجران شہر ہے سعودیہ میں. انہوں نے کہا کہ وہ خط میں انہوں نے لکھا کہ اب ہم آپ کے حکم کی انتظار میں ہیں، آگے چلیں یا واپس آ جائیں. تو آپ نے ان کو جواب لکھوایا کہ واپس آ جاؤ، لیکن وہاں والوں کا ایک وفد، ایک جماعت لے کر آؤ، وہ یہاں کر عملی طور پر دین کو سیکھ کر جائیں، اور پھر اپنے ہاں کر. ہر ایک کو یہی کہتے تھے جہاں بھی جاؤ وہاں سے ایک وفد لے کر آؤ، ایک جماعت لے کر آؤ. تو اس طریقے سے ان کو بھیجتے تھے، آپ جماعتیں بھیجتے تھے. ان کو رخصت کرنے جایا کرتے تھے دور تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو رخصت کرنے جاتے تھے، پھر حضرت ابو بکر وہاں تک جاتے تھے، پھر حضرت عمر وہاں تک جاتے تھے، پھر حضرت اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ. بہرحال تو جماعتوں کو رخصت کرنا، ان کو ہدایات دینا. واپس آتی تھی تو آپ کارگزاری سنتے تھے. نیچے بیٹھ کر بھی کارگزاری سنی آپ نے بہت دفعہ، ممبر پر بیٹھ کر بھی سنی. جب تھوڑے لوگ زیادہ ہوتے تو آپ ممبر پر بیٹھ جاتے تھے. کارگزاری تو مسجد نبوی میں یہ اعمال ہوتے تھے، سیکھنا سکھانا اور اعمال اور ذکر تلاوت اعمال، یہ سارے کے سارے بیان نہیں ہوتے تھے. بیان کب شروع ہوئے؟ محدثین نے اپنی کتابوں میں باب باندھا ہے. بیانات کب شروع ہوئے؟ حضور کے زمانے میں کوئی بیان نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نقباء کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہتے تھے. یہ حواریین وہ نقباء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی صحبت سے دین کو سیکھا، صحبت سے سیکھا، ساتھ رہ کر سیکھا. رات کو کیا کرنا ہے عملی طور پر دیکھ لو، دن کو کیا کرنا ہے عملی طور پر. دین تو سارا عملی چیز ہے، بیان کی ضرورت ہی نہیں. بیان کی ضرورت، بیان کب شروع ہوئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھے. جمعے کے دن بھی بیان نہیں ہوتا، بس وہاں پر جو ہے جمعہ خطبہ پڑھ گئے جمعہ، تو وہاں پر جو ہے وہ بیان کب شروع ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ تھوڑی سی بات ان سے کر لیں. آپ نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں دی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پوچھا پھر بعد میں ان کو اجازت دے دی. اس وقت سے بیان شروع ہوئے، پہلے تو بیان تھے ہی نہیں. بیان کی ضرورت، آپ کہو گے یہاں کیوں اتنے بیان ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بہت دور چلے گئے. بیانوں کے باوجود بھی ہم اپنی جگہ پر واپس آ جائیں تو جب ہمارے اندر 6 نمبر پیدا ہو گئے تو پھر بیانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تو اندر کچھ نہیں ہے تو بولنا پڑتا ہے. جب اندر ہوگا تو پھر وہ جیسے بتایا نا، مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث صاحب یہاں آتے تھے. پہلے پاکستان کے جو امیر تھے، پورے پاکستان کے امیر تھے، انہوں نے زندگی میں کوئی بیان نہیں کیا، بیان نہیں کر سکتے تھے. قریشی صاحب تھے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن فکر تھی، اس لیے ان کو مولانا الیاس صاحب نے امیر بنایا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور مولانا، اور اسی طرح مولانا وہ بھی بیان نہیں کرتے تھے، اور مولانا زکریا صاحب آتے تھے، وہ بھی بیان نہیں کرتے تھے. بس ویسے ہی مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے. نور ہو تو ویسے ہی منتقل ہوگا، بولنے کی ضرورت بھی نہیں. مولانا انعام الحسن صاحب بھی، وہ بھی کم بولا کرتے تھے، تو عام دنوں میں وہ روزانہ ان کی مجلس لگتی تھی. عصر کی نماز کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب بیٹھ جاتے، مجمع آ کے بیٹھ جاتا ہے. مولانا کے ساتھ مولانا عمر پالنپوری صاحب، میاں جی محراب، مفتی زین العابدین، یہ سارے حضرات ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا احسان صاحب ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے حضرات ان کی خدمت میں لگے ہوتے تھے. وہ عصر کی نماز کا سلام پھیرتے تھے، ہم دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں. مولانا عصر کی نماز کا مولانا انعام الحسن صاحب سلام پھیرتے تھے تو ایک مولانا صاحب اٹھ کے آتے تھے، پان منہ میں رکھتے تھے. دوسرے اٹھ کر آتے تھے، میٹھا رکھتے تھے. تیسرے اٹھ کر آئے، فلاں چیز رکھتے تھے، صرف منہ تھوڑا سا کھولیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آئے گا، وہ صاف کر دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب دین کی محنت کرو گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا کیا کریں گے. قبولیت کی بات ہوتی ہے. ان کا جب انتقال ہوا تو ایک عرب کہتا تھا کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا، پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی چلا گیا. تو اس لیے حضرت جی کا قافلہ، حضرت جی کا ہر ڈرائیونگ کے اجتماع کے بعد ان کے پاس وقت ہوتا تھا تو کسی نہ کسی شہر کا اجتماع کرتے تھے. ان کے آخری سالوں میں 1 سال پشاور میں اجتماع کیا، 1 سال کراچی میں کیا، 1 سال اسلام آباد میں کیا، 1 سال مختلف ایسے ہوتے تھے. میوات میں تو ہر سال ایک اجتماع ہوتا تھا، یہاں سرحالی کلاں میں ایک اجتماع تھا، اسی طرح مختلف جگہوں پہ اجتماع ہوتے تھے. تو کراچی میں اجتماع تھا، ہم بھی ان کے ساتھ گئے الحمدللہ. تو پوری ٹرین 16 ڈبوں کی ٹرین تھی، وہ سارے حضرت جی کے ساتھ، پوری ٹرین قافلۃ الشیخ انعام الحسن ان کا قافلہ ہے. وہاں پر جو ہے وہ ہر اسٹیشن پر انہوں نے، ملتان والوں نے رات کے کھانے کا انتظام کیا تھا. وہ رات کے کھانے کی ترتیب، پھر آگے کسی نے ناشتہ، کسی نے کچھ. رات 1 بجے رحیم یار خان پہنچے. ہم نے انہیں کہا بھائی حضرت جی سو گئے ہیں. اب یہاں تو وہ ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا، ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تو
ہر اسٹیشن پہ جب جاگ رہے ہوتے تھے تو 2-4 جملے حضرت جی فرما دیتے. ملتان اسٹیشن گئے تو وہاں کے سارے مفتی علماء سب آئے ہوئے تھے, ہمارے استاد بھی تھے, اس لیے ہم تو سر نہیں. اب وہ کہتے تھے کہ دروازہ کھولو, دروازہ تو پھر خیر وہ تھوڑی سی بات حضرت جی فرماتے تھے, پھر اگلے اسٹیشن پر ایسے ہوتا تھا. پھر کراچی جب پہنچے تو 2-3 کلومیٹر پہلے سے گاڑیاں کھڑی تھیں, ایک قافلے کو وہاں لے کر جانا ہے اجتماع کی جگہ پر, سارے قافلے کو. حضرت جی کے لیے تو آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں, اور وہ ساتھ ہی یہاں آتے تھے تو کسی بھی ایئرپورٹ پر جائیں ان کے لیے چیکنگ والی جگہ سے نہیں گزرتے تھے, ہر جگہ عاشق ہوتے تھے. تو پاکستان میں ہمیشہ وہ ان کی گاڑی جا کے جہاز کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. جہاز سے حضرت جی اترے, کار میں بیٹھے اور سیدھا رائے ونڈ, جہاں سے بادشاہ جس گیٹ سے آتا ہے اس سے آتے تھے. لاہور ایئرپورٹ بھرا ہوتا تھا, اس لیے باہر آ کر وہاں ایک دعا کرا دیتے تھے, اس کے بعد پھر آ جاتے. حج کرنے جب جاتے تھے تو قافلہ تو شیخ انعام الحسن, مزدلفہ میں وہ کسی کی جگہ نہیں, مزدلفہ میں بھی ان کی جگہ بنتی تھی شیخ انعام الحسن کا, وہاں فلاں جگہ, مکہ میں, مدینہ میں, ساری جگہیں. تو وہ محبت دین کی وجہ سے محبت. تو بہرحال اللہ جل شانہ, بات خیر وہ بیچ میں ان کی بات شروع ہو گئی. مسجد کو آپ نے اعمال سے آباد کیا, اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا مرکز مسجدیں ہیں. پھر دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ یہ سارے کے سارے اعمال گھروں میں بھی شروع کروائیں. گھروں میں بھی تعلیم ہو, گھر میں بھی آج کل حضرات بتاتے ہیں نا, گھر میں تعلیم ہو, گھر میں مشورہ ہو. وہ جو مسجد کا مشورہ ہے اس کے تقاضے گھر والوں کو بھی بتانا, تاکہ وہ بھی ہماری فکر میں شریک ہوں. مثال کے طور پر آپ نے گھر والوں کو بتایا, شروع میں تو گھر والے کہیں گے کہ ہمیں تو یہ بتایا کرو کہ نمک مرچ سالن میں پورا تھا یا نہیں, چائے میں پتی ٹھیک تھی یا نہیں, ہمیں تو جماعتیں نہیں نکلی تو تم فکر کرو. کوئی بات نہیں, ان کو پھر سے روزہ لگواؤ, پھر کرو. آہستہ جب مستقل مشورہ ہوگا نا, پھر ایک دن آئے گا جب ان کو کہو گے آپ مسجد کے مشورے میں 3 تقاضے چلے ہیں. رائیونڈ کے اجتماع سے ایک جماعت ہماری مسجد سے برازیل بھیجنی ہے, باہر ملک امریکہ بھیجنی ہے. دوسری جماعت چلے کی اگلے جولائی کے مہینے میں چلے کی جماعت نکالنی ہے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سروزے کی جماعت اسی جمعرات کو نکالنی ہے. اب بتاؤ کیا کریں؟ اب بیوی کہے گی کہ میرے والد صاحب کے قوائف پورے ہیں, ملکوں میں جان, برازیل کے لیے ان کو میں تیار کروں گی, یہ تقاضا میرے ذمہ ہے. بیٹا کہے گا کہ چچا نے ہمارے گھر میں آنا تھا, کھانے کی ان کی ہم نے دعوت کی ہے, ان کی خدمت کر کے ان کا سالانہ چلہ باقی ہے, چلے کی جماعت کے لیے میں ان کو تیار کروں گا. ٹھیک ہے. بچی کہے گی کہ خالو ماموں کو سروزے کے لیے میں تیار کروں گی. اب ہمارے تقاضے پورے ہو گئے. اسی طرح تو روزانہ کا مشورہ, ہفتہ واری مشورہ, یہ سارے گھر والوں کو بتانا. پھر مشورے کے آخر میں یہ بھی سوچنا کہ ہمارے گھر میں کتنی سنتیں ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہیں, کیسے کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں, وہ کیسے زندہ ہوں. ایک سنت ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. ابن عربی ایک امام گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ صرف استنجا سنت کے مطابق کر لو تو اللہ آپ کو اس پر اتنا نور دیں گے جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں. سورج اور چاند سے زیادہ نور تو استنجے والی سنت پر ملتا ہے, اور نماز سنت کے مطابق ہو اس پر اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو سنتیں ایک سن. ایک عالم نے کتاب لکھی ہے 1000 سنت فی یوم و لیلۃ, ایک رات اور دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتیں ہیں. 1000 سنتیں, ہر سنت پر اللہ کا قرب ملتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. 7 آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنا سونا چاندی اور گاڑیاں اور جہاز, ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں ہے. ساری دنیا کوڑا کباڑ ہے, قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ ہوں, سنتیں زندہ ہوں. بچیوں کو بھی چست لباس نہیں پہنا, چست جو تنگ لباس ہوتا ہے وہ نہیں پہنانا, منع ہے. نہیں, رب کاسیات عاریات, بہت ساری کپڑے پہننے والی ننگی ہوتی ہیں, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اس لیے لباس کیسے سنت کے مطابق ہو, سارے کام سنت کے مطابق, گھر میں کھانا سنت کے مطابق, چیزیں سنت کے مطابق. جی
آپ کے ہاں کیا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مسجد گئے تو اہلیہ محترمہ مصلی پر ذکر میں ہے، پھر چاشت پڑھ کر واپس آئے، چاشت پڑھ کر، اور وہ اسی طرح بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا میں جب سے گیا ہوں ابھی تک ویسے ہی بیٹھ گیا. جی. آپ نے کہا میں نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے، اس دعا کو پڑھ لو تو تمہارے سارے سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وہ اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 6 دفعہ چائے پیتے ہیں. جب سارا دن اپنی عورتوں کو باورچی خانے میں بند رکھو گے تو وہ کیسے اعمال کریں گے؟ وہاں تہجد میں گئے اور چاش تک نہ کوئی ناشتہ ہے نہ کچھ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صبح 6 بجے وہ ان کی بچوں کی جو والدہ ہے 6 بجے پہلے بچے کو ناشتہ کراتی، اس نے مدرسے جانا ہے. 7 بجے بڑے بیٹے کو کراتی ہے، اس نے یونیورسٹی یا کالج جانا ہے. اور 9 بجے باپ کو کراتی ہے کہ اس نے دکان پر جانا ہے. عورتوں کے 3-4 گھنٹے ناشتوں میں گزر جاتے ہیں. کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. ایک وقت ناشتہ پکے، بس ان کو کہو جس نے اس کے علاوہ کرنا ہے وہ باہر جا کے کر لیا کر. ہماری عورتیں سارا دن ناشتے پکاتی رہیں گی، اور ناشتے کے کام سے فارغ ہوتی ہیں تو دوپہر کا شروع ہو جاتا، اس سے فارغ ہوتی ہیں تو شام کا شروع ہو جاتا. ہم نے ان کو دین کے کام کے لیے فارغ ہی نہیں کیا. تو پھر وہاں کیا تھا، اعمال. یہ اعمال گھروں میں بھی شروع کیے، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، روزانہ تلاوت. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے وہ روزانہ 1 منزل قرآن کی پڑھ لیتے تھے. 1 منزل 5-6 پاروں کی ہوتی جی. 1 منزل، یہ جو بزرگوں نے 1 پارہ کہا ہے وہ کم سے کم ہے، ورنہ تو قرآن اتنا پڑھو کہ خالط لحمہ و دمہ. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اور گھروں کے اندر جو ہے بچوں کی دینی تربیت، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ پڑوسی مستورات آئیں تو ان کو داعی بنا کر بھیجنا، اور گھروں کے اندر ٹائم ٹیبل بنانا. اتنے بجے سے اتنے بجے تک تعلیم ہوگی، مشورہ ہوگا، ذکر، تلاوت، دعوت دے کر یقین سیکھنا، نمازوں کی محنت، یہ ساری گھروں کے اندر اعمال. 2 چیزیں آپ کی پاکیزہ زندگی کی بنیاد ہیں، ایک حیا اور ایک سادگی. 70 حدیثوں میں پردے کا آیا ہے اور 7 آیتوں میں پردے کا ذکر آیا ہے. اتنا بڑا حکم ہے. اور سادگی، گھر سادہ، لباس سادہ، کھانا سادہ، شادی کی 3 نقطے مٹا کر شادی بھی سادہ، سادگی کے ساتھ. حضرت عروہ فرماتے تھے کہ میرا تو ایک ہی مقصد ہے، اپنی خالہ جان سے علم چوس کر امت تک پہنچا دوں بس. یہ چار تھے نا، 4 اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک دن حتیم میں. ابھی بچے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہر ایک اپنے دل کی تمنا بتائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر اور عبد الملک بن مروان، وہ بھی ان کا چچا زاد، ان کا اپنی دل کی تمنا بتاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے تو دل میں ہے کہ یہ پٹی پوری، اس پٹی کی حکومت مجھے مل جائے. اچھا. مصعب بن زبیر کو کہا آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہ قریش کی 2 خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ دونوں میرے نکاح میں آ جائیں، میری تو بس یہی تمنا ہے. ٹھیک ہے. عبد الملک بن مروان نے کہا اتنی چھوٹی نیت ہے تمہاری، میری نیت ہے میں امیر المومنین بن جاؤں. ٹھیک ہے. عروہ رہ گیا آخر میں، اس کا تیری کیا تمنا ہے؟ ان کا تمہیں تمہاری دنیا کی نیتیں مبارک ہوں، میری تو نیت ہے کہ میں حضرت عائشہ کا علم سیکھ کر امت تک پہنچا دوں، بس میری تو یہی تمنا ہے. بڑے ہو کر ہر ایک نے وہی کیا جو وہاں پر کہا تھا. عبداللہ ابن زبیر کو اس پٹی کی حکومت مل گئی. مصعب بن زبیر کے نکاح میں وہ 2 عورتیں آ گئیں جو قریش کی سب سے خوبصورت تھیں. اور پھر عبد الملک بن مروان امیر المومنین بن گیا. عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کا علم ان سے سیکھ کر امت تک پہنچایا. تو عروہ بن زبیر نے ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر سے رشتہ مانگا، ان کی بیٹی کی. وہ کہتے ہیں ہم دونوں طواف ہے تو دونوں مدینہ کے تھے، سادگی کتنی ہوتی تھی وہ عرض کرنے لگا. تو عروہ بن زبیر نے طواف کرتے کرتے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ، انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں میں کافی دیر ساتھ چلتا رہا، کوئی جواب نہیں. واپس آئے، کہتے ہیں میں ابھی گھر نہیں گیا، روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تو وہیں عبداللہ ابن عمر بھی تھے. میں ان کے پاس چلا گیا، حدیثیں سنا رہے تھے لوگوں کو. تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ میں تم کب آئے حج کر کے؟ اس نے کہا جی ابھی آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میری حالت ایسی تھی جیسے اللہ میرے سامنے ہے. مجھے اتنا استحضار اس وقت نصیب تھا، اور اس وقت تم نے میرے سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، تمہیں کوئی اور وقت نہیں ملا؟ ان کا جی مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے استحضار سے طواف کر رہے ہیں. ہاں، کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی شوق زیادہ ہو گیا ہے. کہ بیٹھ جاؤ. وہیں مجمع میں نکاح پڑھا دی. شام کو بیٹی کو بھی پہنچا دی. ایسے سادگی سے نکاح ہوتے تھے، سادگی سے. ہاں، ابو دردہ نے اس کا حضرت ان کا نکاح کیسے کیا. پھر یعنی صحابہ کی زندگی سادگی، نکاح بھی سادگی کے ساتھ. یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا بیٹا اور ایک اس کے ساتھ جو ہے پھوپھی کا بیٹا، دونوں آئے. ان کو بھیجا تھا ان کے والدین نے کہ کہو نکاح کرنا ہے، خرچہ چاہیے. آپ جب آئے دونوں حجرے کے باہر تھے. آپ نے ایک کا کان ادھر سے پکڑا، ایک کا ادھر سے پکڑا. کان اندر آ جاؤ. کس لیے آئے ہو؟ تو ایک تو بول نہیں سکا، دوسرے کے منہ سے نکلا نکاح، اتنا ہی کہا نکاح. تو آپ سمجھ گئے، وہی نکاح پڑھا دیا. عورتیں تو تھیں رشتہ داروں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی. انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا مہر دے دیا. سادگی سے نکاح ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا وہ سارے اور کتنے، تو سادگی سے نکاح بھی سادگی سے. وہ مسجد نبوی میں اعمال سے اس کو آباد کیا. پھر وہ سارے اعمال گھروں میں شروع کرائے، اور پھر وہ سارے اعمال کمائی. صحابہ فرماتے تھے اسواقنا کمساجدنا، ہمارے بازاروں میں اور ہماری مسجدوں میں کوئی فرق نہیں تھا. بازار اپنی دکان ہو یا اپنے وہاں پر بھی قرآن رکھا ہو. فارغ وقت میں جب گاہک نہیں ہے تو قرآن بھی پڑھ لیا. گھر میں ہی پڑھا تھا، مسجد میں ہی پڑھا تھا، یہاں بھی پڑھ لو. وہ تو ایک منزل پڑھتے تھے نا صحابہ. تم بھی کوئی جتنا ہو سکے برکت والی کتاب ہے. پھر اس سے وقت فارغ ہو گیا، قریب کی دکان کھلی تو اس کے ساتھ مل کر تعلیم کرا لیں. تعلیم بھی ہو گئی. اس کے بعد فارغ بیٹھنے کی بجائے جیب سے تسبیح نکال کر ایک سبحان اللہ آسمان زمین کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے. ایک سبحان اللہ غرس فی الجنہ، جنت میں درخت لگے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے سایہ نہیں ختم ہوگا. تیسری حدیث میں ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے زیادہ قیمتی ہے. تو بجائے فارغ بیٹھنے کے آدمی درود شریف پڑھے گا، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. اب ہماری دکان میں تلاوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذکر بھی ہے. کوئی گاہک آ گیا سچ بول کر سودا دینا. التاجر الصدوق الامین، اس کا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. پھر اس کو دعوت بھی دینا کہ چائے پلانی ہے. چائے اس کو سارے لوگ تو چائے پلاتے ہیں، دکاندار لوگوں کی جیب خالی کرنے کے لیے. تبلیغ والا ہے وہ چائے پلائے گا اس کو نقد نکالنے کے لیے. چائے پلائے، اس نے چائے پلائی. اس نے کہا بھائی تمہیں چیزوں کی ضرورت تھی، تم میری دکان پر آ گئے. ہماری اصل ضرورتیں تو موت سے شروع ہوں گی، وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے. پھر کیا کریں گے؟ اعمال قبولیت والے بنتے ہیں جب شرطوں کے ساتھ ہو. وہ شرطیں ہمارے اعمال میں آ جائیں. اس کے لیے میں بھی سروزے پر جا رہا ہوں جمعرات سے، تم بھی میرے ساتھ چلے. تو دعوت دے کے اس کو تیار کر لیا، جس درجے کی بھی تشکیل ہو جائے. اب ہماری دکان میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے. پھر کوئی غریب آ گیا، اس کے ایک غریب آدمی ہے وہ آ کر گھر کا سامان بیچتا ہے، کبھی کوئی چیز بیچتا ہے کبھی. اب یہ دکاندار مسلمان ہے نا، تو یہ اس کو تنہائی میں لے جائے گا. سب کے سامنے تو وہ نہیں بتائے کیوں تم اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں مزدور آدمی ہوں، گھر کا خرچہ چلا لیتا ہوں، لیکن والدہ بھی بیمار ہے، بیوی بھی بیمار ہے. ابھی اس کو کہے گا کہ آج کے بعد یہ دکان اللہ نے مجھے میرے لیے نہیں دی، تمہارے لیے دی ہے. آج کے بعد میری دکان کا یہ تمہاری والدہ کے علاج کا سارا خرچہ اس دکان سے ہوگا. رات کو اپنی بیوی کو لے کر بھی حضرت جی فرماتے ہیں رات کو بیوی کو لے کر بھی اس کے والدہ کی خدمت کے لیے جائے گا. اس کو تیل لگاؤ، خدمت کرو. آج کے بعد علاج ہمارے ذمہ ہے. بس اب فرماتے تھے اب یہ دکان مسجد کی شاخ بن گئی. اور مسجد بیت اللہ کی شاخ ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر سارے ڈاکو مل کر بھی اس دکان پر حملہ کریں گے، کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ اس دکان کی ویسے حفاظت کرے گا جیسے ابرہہ کے لشکر سے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی. یہاں کئی ساتھیوں نے ہمیں بتایا واپسی کی بات میں، انہوں نے کہا کہ ہماری دکان پہ بھی ڈاکو آئے تھے، ایک پیسہ ہماری دکان میں یہ اعمال ہیں، اس لیے ہماری دکان کی بھی اللہ نے حفاظت کی، ہماری بھی کی. مختلف لوگوں نے بتایا.
ہو چکا ہے ایسا. تو اس لیے ہاں، تو یہ تین قدم حضرت جی معاویہ صاحب فرماتے تھے واپس جا کر 4 قدم اٹھانے ہیں. کہتے تھے 4 قدم اٹھاؤ گے 5واں قدم جنت کے اندر ہوگا انشاءاللہ. پہلا قدم کیا ہے؟ اپنی مسجد کو 5 اعمال سے آباد کرنا. دوسرا قدم کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا. تیسرا قدم کیا ہے؟ اپنی دکان کو بھی، کمائی کی جگہ یا کام کی جو بھی جگہ ہو، دفتر ہے کوئی، اس کو بھی مسجد کی شاخ بنانا. چوتھا قدم کیا ہے؟ کہ اپنے معاشرے کو بھی مسجد کی شاخ بنانا. انصاف کرنا، عصبیت سے نہیں چلنا. بیٹا ظالم ہے تو اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے، چچا ظالم ہے اس کا ساتھ اس مسئلے میں نہیں دیں گے. جس مسئلے میں وہ ظالم ہے اس میں اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. حق کو دیکھ کر چلیں گے تو کبھی بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلانی پڑتی. اس لیے کہ اللہ کا حکم، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا. تو اس لیے یہ 4 قدم اٹھا لیے تو پھر 5واں قدم انشاءاللہ جنت میں ہو. اور ان اعمال کو ہر حال میں کرنا، ہر حال میں کرنا. خفافوں و ثقالا، حضرت جی فرماتے تھے معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف نفر کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر عمل کے ساتھ لگے گا. اللہ جل شانہ کی منشا یہی، مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سے روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کی انفرادی دعوت اور روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد، تسبیحات، تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں. جب ان اعمال کو ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ہمیں ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں اور پیسوں میں نظر آتی. تو کریں گے انشاءاللہ. ہر حال میں اعمال کو کرنا اللہ کو پسند ہے، اور پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اب نماز کی تیاری. سبحانک اللہم و بحمدک.